نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ ابو طالب ایک غریب آدمی تھا۔ حضرت عباس اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ایک بیٹا آپ لے لو، اس کا ایک بیٹا میں لیتا ہوں اور ہم اس کی کفالت کریں گے، ہمارے چچا غریب ہیں، وہ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت علی لیا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہے اور ان کی پرورش میں بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے نکاح میں بھی دیا۔ تو کئی رشتوں سے حضور کے رشتہ دار تھے، غسل میں ایک موجود یہ تھے اور سب سے اہم کردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر ہاتھ پھیرنا، ان کو غسل دینا، جبکہ اس کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے وہ بھی شریک تھے، اور اس کے تمام بیٹے عبداللہ ابن عباس اور فضیل ابن عباس اور تمام بیٹے ان کے ساتھ شریک تھے۔ اور ایک سب سے لاڈلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسامہ ابن زید وہ شریک تھے۔ یہ اسامہ ابن زید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہے جن کو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں، متغنا جس کو کہتا ہے منہ بولا بیٹا۔ زید ابن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے بچپن سے حضور کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی ام ایمن، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں سے پرورش کی تھی۔ یہ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، ان کے باندھی تھی، پھر اس سے میراث میں حضور کی طرف منتقل ہو گئی، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں رکھا، پوری پرورش ام ایمن نے کی۔ ام ایمن نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور فرمایا میرے لیے کسی ایک آدمی کو تلاش کرو کہ میں بقیہ زندگی اس کے ساتھ گزاروں۔ تو حضرت زید نے فرمایا حضور میں تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ام ایمن سے کیا، اور ام ایمن کے پیٹ سے اسامہ ابن زید پیدا ہوا، اور اسامہ ابن زید نبی علیہ السلام کو انتہائی پیارے اور بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے وقت کے۔ 20 سال کی عمر میں اپنے وفات سے چند دن پہلے 26 سفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر میں کون کون موجود تھے؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف، اور اس جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، اور ان سب کے قائد اور لیڈر امارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید کو، اور فرمایا آپ کے قائد اسامہ ابن زید ہو کے جرنیل فوج، اور ان کے قیادت میں یہ لشکر جائے گی، رومیوں کے ساتھ لڑے گی۔ بہرحال اس وقت تو یہ لشکر تیار ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، تو یہ واپس آ گئے، تو غسل میں یہ اسامہ ابن زید بھی شامل تھے۔ ابو بکر صدیق نے پھر اس لشکر کو نبی علیہ السلام کے وفات کے فوراً بعد روانہ کر دیا، 40 دن بعد واپس لوٹ آیا، روم کو فتح کر دیا۔ یہ بھی غسل میں اس کے ساتھ شریک تھے۔ یہ ایسے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بعد بنتا ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن 3 کپڑوں میں دیا، اور آج بھی مردوں کو کفن 3 کپڑوں میں دیا جاتا ہے، 3 سفید کپڑوں میں۔ عورت کو کفن 5 کپڑوں میں دیا جاتا ہے، اور مرد کو 3 کپڑوں میں دیا جاتا ہے۔